السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر 326، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 45 سے لے کر 57 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون۔ کہہ دیجئے اے محمد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما جب مل کر آتا ہے تو صرف محض میں تو وحی الہی کے مطابق تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر چھو لے انہیں، نفحہ کہتے ہیں لپٹ یا جھونکا، اور من عذاب، عذاب نہیں، عذاب میں سے کچھ، یعنی اگر چھو لے ان سے عذاب میں سے ایک لپٹ یا کوئی جھونکا، تو یہ نکرہ کے معنی ہوتے ہیں، اور پھر من تبعیضیہ، تو عذاب میں سے کچھ، اور وہ کچھ کیا؟ کوئی لپٹ یا جھونکا۔ اور عذاب کون سا؟ عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب میں سے ایک جھونکا۔ تو اب یہاں دیکھیے، من نے زیر دیا عذابی، اور ربی پر زیر کیوں آیا؟ چونکہ تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا، ایک لپٹ۔ تو عذاب مضاف ہوا کس کی طرف؟ رب کی طرف، تو مضاف الیہ پر بھی زیر آتا ہے، یعنی مضاف بھی یہ زیر دیتا ہے، تو من زیر دیتا ہے اور مضاف بھی زیر دیتا ہے اپنے مضاف الیہ کو۔ تو یہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے، آپ نوٹ کر لیں، کبھی بھی من کے بعد جو کلمہ آئے گا زیر آئے گا، اور مضاف جس کی طرف ہوگا اس پر بھی زیر آتا ہے۔ تو اگر چھو لے ان کو تیرے رب کے عذاب میں سے کچھ، تو کچھ کیا؟ لپٹ یا جھونکا، تو کیا کہیں گے؟ افسوس ہے ہماری شامت، ہم تو ظالم تھے۔ فارسی والوں نے ترجمہ کیا ہم تو ستمگار تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اصل میں وضع یدو کے معنی رکھنا، لیکن اب یہاں قائم کریں گے ترازو، موازین جمع ہے جی، وزن، اور بالقسط، انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے یا رکھیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ تو کسی نفس کی، کسی کی بھی کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھائی ظلم کئی قسم کا ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، کسی کا حق مارو، کسی کے حق تلف کرو۔ تو اس مناسبت سے ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ آپ یہ ترجمہ کریں کہ تم میں سے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو بھی درست ہے، کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، دیکھو مثقال کے تو ایک وزن ہے، پیمانہ ہے، لیکن برابر کے لیے بھی آتا ہے، اور خردل یعنی رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اب توجہ دے، اتینا، عطا یاتی سے مانے آنا، لیکن با کی وجہ سے لے آئیں گے ہم اسے، ہاں، یعنی کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، حاضر کریں گے ہم۔ تو یہ ترجمہ کہاں سے ہوا؟ حاضر کریں گے، لے آئیں گے، یہ با نے کر دیا، اتینا با، وہ با تو ہم الفابیٹ کا با کہہ رہے ہیں نا،
اصل میں اتینا بیہا، تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم تو حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے دی، اب دیکھیے یہ آتینا ہے، اتینا نہیں ہے، دی آتینا موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب جو فرق کرنے والی تھی حق اور باطل، فرقان، ضیا نورانی، ذکرہ نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، جیسے کہ سورہ بقرہ ابتدائی آیت پر کہا گیا ہے کہ ہدایت کس کے لیے ہوتی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو متقین کی یہاں شرح بتائی جا رہی ہے کون ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے وہ کانپتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، یخشون اور مشفق، اور گزشتہ بھی دونوں ایک ساتھ آئے تھے۔ آیت نمبر آپ 28 پر جائیں، من خشیتہ مشفقون، ہم نے اس وقت ترجمہ کیا تھا کہ ہیئت الہی سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے ان کے دل لرزاں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ساتھ میں ہے یخشون، یعنی ان پر جو طاری ہوتی ہے کیفیت اپنے رب کی بغیر دیکھے، اور قیامت کے دن سے وہ کانپتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کے بعد ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مبارک کتاب، بابرکت کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اب کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، اور کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کے پہلے تھے۔ تو سنیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی عطا کی تھی قبل، دیکھیے من قبل، پہلے سے، تو ان کے پہلے جن کا ذکر کیا گیا، یا کتاب انہیں دینے سے پہلے سے ہم نے فہم عطا کیا تھا، اور ہم اسے جانتے ہیں، جاننے والے تھے۔ اب دیکھیے ان کی سمجھ اور رشد کیسی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جبکہ اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے ارد گرد تم جمے بیٹھے ہو۔ تو تماثیل اصل میں تمثال کی جمع ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں مورتیاں۔ اب مورتی جو ہے کاغذ کی ہو، لکڑی کی ہو، دیوار پر ہو، کوئی بھی نقشہ، پتھر کا مجسمہ ہو، یہ سب مورتیوں میں شامل ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے یہاں مسلم قوم بھی کاغذوں پر، فریموں میں مزاروں کی تصویریں بناتے ہیں، تو ان کی قباحت دیکھیے، چاہے آپ پتھر پر بنائیں، لکڑی پر بنائیں، دیوار پر بنائیں کسی چیز کا نقش، تو یہ سب اس کی قباحت یہاں دیکھیے، اور اس کے ارد گرد جم کر بیٹھتے ہیں۔ تو عاکف کا لفظ جو ہے اس کے علاوہ بھی کلام پاک میں آیا ہے، یہ عاکف کسی چیز کے ارد گرد جم کر بیٹھنا، اور ہم رمضان میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف، تو تا آ گیا، تو جم کر بیٹھنا اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے اختیار کیا، تو ہم جو بیٹھتے ہیں اسے کہیں گے معتکف۔ اور یہ
اکف سے اسم فاعل اور وہ ہے اعتکف سے متکف، دونوں میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس آیت کو آپ نوٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم ارد گرد جم کر بیٹھتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، بولے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کی۔ ہمارے یہاں بھی یہی جواب دیتے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے مزار پرستی، تاجیہ پرستی۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو ابراہیم علیہ السلام گویا ہوتے ہیں کہ اچھا، اگرچہ کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو گمراہی میں ہے اور پھر بھی ان کی تقلید کرو گے؟ جیسے ہمارے یہاں بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو قال لقد کنتم، تحقیق یعنی تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کہ اب دیکھیں اجئتنا آنا با بالحق کی، کیا تم سچ مچ بات کر رہے ہو یا کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ اب دیکھیں ہم نے وقفے تعلیمی کیا ہے، چونکہ ہم بتاتے تھے نا کہ فعل کا صیغہ ہو اس میں بھی امر کا، تو الف پہلا جو حمزہ ہے اس پر یا پیش آئے گا یا زیر آئے گا، مگر یہ اس سے خارج ہے چونکہ اس میں موصول ہے، اس لیے ہم رکے اور ہم نے کیا کہا الذی۔ لیکن جب صیغہ امر کا رکیں گے تو آپ کہیں گے اسمع اکتب، تو اسے ذہن میں رکھیے، تو وہ امر کا صیغہ، اس کے لیے ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ تیسرے حرف پر دیکھیں کیا ہے، اگر پیش ہے تو پیش لگائیں، پیش نہیں ہے تو زیر لگائیں۔ تو دوبارہ سنیے، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، تو گویا ہوئے بلکہ تمہارا رب تو آسمان زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، آسمان اور زمین کو، اور میں اس بات پر شاہد ہوں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خلق اور جعل میں فرق ہے، کہ خلق یعنی پیدا کیا اور جعل یعنی مقرر کیا، کسی کو خلیفہ جیسے ہم مقرر کرتے ہیں۔ اب یہ فطرہ ہے، تو فطرہ کا لفظ جو ہے خلق کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، خلق السماوات والارض، لیکن فطرہ میں اور خلق میں فرق ہے۔ خلق تخلیق آدم مٹی اور اس کے عنصر ہیں وہ، اور فطرہ عدم سے وجود، یعنی کوئی چیز تھی نہیں، کیا تھا؟ آسمان کس سے بنایا؟ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے گزشتہ درس میں آپ نے پڑھا کہ وہ ملا ہوا تھا، ہم نے اسے پھاڑ دیا۔ تو آسمان زمین کی تخلیق جیسے کہ مٹی اور عنصر اس طریقے سے بیان نہیں ہوئے، تو اس فرق کو ملحوظ رکھیں، فطر خلق جعل وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تاللہ کبھی کبھی واللہ، کبھی کبھی باللہ، کبھی کبھی تاللہ، یہ قسمیہ یعنی اللہ کی قسم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ میں ضرور تدبیر کروں گا، چال چلوں گا تمہارے بتوں کی، ان مورتیوں کے تعلق سے۔ کب؟ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، اس لیے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو مڑتا ہے نا، اس لیے مدبرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو آج جو ہم نے آپ کو بتلایا، کچھ قواعد بتائے ہیں، زیر کب آتا ہے، تو اس طریقے سے وہ 100 عامل ہیں جو عمل کرتے ہیں، کوئی جزم دیتا ہے، کوئی زبر دیتا ہے، کوئی زیر دیتا ہے، کوئی ساکت کرتا ہے، اور کوئی 2 زبر والی تنوین یہ جو ہے خود الف میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، من عذابی، اور عذاب مضاف ہوا ہے رب کی طرف، مضاف الیہ ہوا رب، تو اس پر بھی زیر آتا ہے۔ اور اس کے بعد تماثیل، کوئی بھی چیز ہو، آپ کاغذ پر اس کا کسی کا فوٹو بنائیں، جیسے ہمارے یہاں گنبد کا بناتے ہیں، مزار کا بناتے ہیں، یہ بھی تمثال میں شامل ہے۔ اور یہ قباحت ہم کرتے ہیں، جس قباحت کو دور کرنے کے نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور کلام پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ بتوں کی، مورتیوں کے، اور اس طریقے سے
اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے بچے رہیں۔ تو ان آیات کو آپ ملحوظ رکھیں۔ تو پھر ملتے ہیں، اب یہ قصہ چلے گا تماثیل کے تعلق سے، تو ملتے ہیں کل پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔